اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والطیبین والطاہرین۔ میرے پیارے مومنوں، بہن بھائیوں، ہم نے پچھلے ولاگ میں میدان بدر میں آمنا سامنے اور لڑائی عن قریب شروع ہونے والی کی بیان کر دیا تھا۔ آج بیان ہم کریں گے باذن اللہ کہ جنگ شروع ہو گئی۔ وہاں سے جب آمنا سامنا ہوا، سب بندی ہوئی، ملائکہ کی بشارت بھی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے کہا کہ ایک مٹھی بار جبرائیل نے کہا مٹھی لے کر کے پھونک مارو اس طرف اور شروع ہو جاؤ بسم اللہ کر کے۔ لہذا وہ پھونک مار دی گئی اور سب کفاراؤں کے بیچ آنکھوں میں یہ جا کر کے گرنے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے 3 آدمی انہوں نے بھیجے جو بہت بہادر تھے مبازرہ کرنے کے لیے، اور یہاں سے نبی علیہ السلام نے بھی 3 کو بھیجا۔ ایک ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ ہوتے، باقی 2 اور ایک انصاری تھا، ایک اور اصحاب مہاجر۔ یہ نکلے اور ٹکر شروع ہو گئی۔ وہ تینوں ڈیر ہو گئے، کفراء کے تینوں جو تکڑے جوان اور کچھ اپنے آپ کو بولتے تھے وہ ڈیر ہو گئے۔ بس اب لڑائی شروع ہوئی اور زبردست رن پڑی میدان بدر میں۔ بہت سے تیر مارے گئے، ملائکہ بھی بیچ میں آ گئے، سفید گھوڑوں پر سوار، لال گھوڑوں پر سوار تھے، اور ہر گھوڑے کے چہرے پر سفید پھول کے شکل میں پھول نما آگے داغ لگا ہوا تھا چہرے پر۔ اور بعد میں جب گرفتار والے نے کفاراؤں نے بتایا تو بولا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ سفید پگ باندھے ہوئے اور لال گھوڑوں پر آ رہے ہیں اور کوڑے مار رہے ہیں۔ کوڑا جو چابک ہوتا ہے ایک گھوڑے کے لیے رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہیوی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ قریب گزر کر کے ان کے گردن پر کوڑا مارتے ہیں، ان کے ٹانگوں پر مارتے ہیں، فوراً ہی بندہ ڈیر ہو جاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے لڑ پڑے، یہاں سے بھی بہت تیزی سے مجاہدین آگے بڑھے، اور کسی ایک نے بھی نہ مردی نہیں دکھائی۔ نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہوئے، رب کریم سے آوازاری کر رہے ہیں کہ اے رب العالمین، یہ مٹھی بار مسلمان اگر ختم ہو گئے تو پھر کوئی نام لینے والا بھی نہیں بچے گا۔ ابو بکر ان کے حفاظت کے لیے تلوار لیے ہوئے، پوزیشن لیے ہوئے ان کے پیچھے کھڑا تھا۔
جنگ تیز ہو گئی اور بڑے سارے ہی مردار ہو گئے۔ میں نے کہا تھا کہ شیطان بھی بیچ میں تھا اور وہ ابو جہل کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور بڑے زور زار سے ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، تپکا رہے تھے کہ آج تم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے۔ بس اتنے میں جب انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ساتھ میں میکائیل علیہ السلام وغیرہ اور ملائکہ، ان کو تو نظر آتا تھا، فوراً اس سے ہاتھ چھڑا کے جھٹکے سے اور بھاگا۔ حالانکہ انہوں نے پیچھے آواز بھی دی کہ کہاں بھاگ رہے ہو، اب تو ہمیں بڑی دلیری اور وغیرہ جتانے کی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا بغیرت نے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، لہذا میں تو گیا، میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اگر شیطان یہاں پر ہوتا تو لازم ملائکہ کا کوڑا ان پر بھی لگتا گردن پر، پھر تو زندہ کیسے بچتا تھا۔ وہ بھاگا۔ اتنے میں ابو جہل یہ دو کھجورے کی وہ میدان میں ایک سیڈ میں ٹھیلے کے اوپر دو کھجورے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کے جاڑوں میں کھڑے ہو کر کے نظارہ دیکھ رہے تھے اور کہ جنگ کا کیا صورتحال ہے۔ اب وہاں پیچھے سے دو قریباً بلوغت کے دو بھائی چھپ کے سائے اور ساحل اور سہیل نام کے، انہوں نے پیچھے سوار کیا ابو جہل پر۔ ابو جہل گھوڑے پر سوار تھے اور نظارہ کر رہے تھے۔ بس جیسے ہی گھوڑے کے ٹانگی بھی لگے اور ان کو ایک ایسا تلوار ایسا مارا کہ ایک پسلی سے گھسا اور آگے یہ کندھے کے قریب جا کر کے نکلا، بس ایسا ضرب لگا کہ پوچھو نہیں۔ دوسرے نے ان کے ٹانگوں پر وار کر دی اور ان کے ٹانگیں توڑ دیے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو ڈیر ہو گئے ہیں، آگے جا کر کے اور لڑنے کے لیے بڑھے، تو پیچھے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ میں آیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کیونکہ میں ان کو پہچانتا تھا۔ اس سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دو لڑکے میرے پاس آئے اور پوچھا کہ چاچا ابو جہل ان کفراؤں میں سے کون ہے، کیونکہ وہ ان کو جانتے نہیں تھا۔ دور سے میں نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو جاڑی میں جو گھوڑے پر سوار کھڑا ہے وہ یہی ابو جہل ہے۔ بس کیا تھا، وہ لوگ چھپ کے سے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، پیچھے سے مڑ مار کر کے آ گئے اور ان پر ایک کاری ضرب لگائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب انہوں نے مارا اور اللہ اکبر کہا اور آگے بڑھے یہ دوسری طرف، تو میں پیچھے سے بھاگے تھوڑا سا فاصلے پر تھا، آیا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل ملعون کی
آخری سانس سے چل رہے تھے۔ بس میں نے دیر نہیں کی اور کیا کہا کہ دیکھو اے لعانی، اب تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے حرکت مرکت کی لیکن ہل نہیں سکتا تھا، درد کے مارے، اور پیروں بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو بولتا ہے کہ میں سامنے بڑھ کر کے ان کے سینے پر پیر رکھ کر کے ان کا سر کاٹ لیا، سر کاٹ کر کے اور جا کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی کہ یہ لو یہ ابو جہل کا سر ہے۔ اب اس جنگ میں بڑے بڑے ائمۃ الکفر قتل ہو گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی عجیب مخلوق ہے، ہم تو پہلے ایک کام یہ تھا کہ یہ لوگ خواب میں ان کو بلکہ نظر میں بھی آنے لگے کہ ہر مخالف دوسرے کو کم نظر آتا تھا۔ مجاہدین کے نظر میں وہ لوگ کم نظر آتے تھے۔ ان کا دل مضبوط کرنے کے لیے رب کریم کی قدرت دیکھو، اور ان لوگوں کے کفراؤں کے سامنے مجاہدین کی بہت تھوڑی ٹھولی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے رب العالمین کو یہ لڑائی منظور تھا۔ قافلہ تو پہلے چھوٹ گیا تھا، بعد میں مسلمانوں کی بھی ادھر ادھر کچھ حالت غیر ہو گئی تھی کہ بس ابھی ہم تو ہتھیار لے کے نہیں آئے تھے لڑنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور ابھی ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دل کو تسلی دی اور کہا کہ اگر ہم واپس گئے تو ہم جس رب العالمین پر ایمان لائے ہیں اور ان کے لیے لڑتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لہذا جنگ کیے بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ رب العالمین نے کہا، آیات پڑھ کر سنائی کہ 1000 ملائکہ ہم بھیجیں گے اور پورا اسلحہ سے لیس ہوں گے، اور رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے کہ مارو ان کفراؤں کو، میں بھی تمہارا ساتھ ہوں۔ تو جب اتنا سارا کچھ آسمان کی طرف سے ہوا، رب العرش العظیم کی طرف سے ہوا، تو اب کیسے ادھر ادھر ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ لہذا اس کے بعد سب منظم ہو گئے، اور بات یہ تھی کہ ابھی لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ ابو جہل وصل جہنم ہوا، دوسرے جو جتنے تھے وہ بھی مردار ہو گئے، میدان میں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے فرار اختیار کی کہ ان کے رب کریم نے کہا تھا کہ ان قریب ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، یہ بھاگ جائیں گے پیچھے کو۔ بیچ میں کچھ لوگوں نے جب دیکھا کفراؤں نے کہ ہمارے بڑے تو تقریباً گئے کام سے، پیچھے انہوں نے بھاگنے کی پیچھے کوشش کی کہ چلو بھاگ ہی جائے۔ ایک عباس جو اس وقت حالت کفر میں تھا اور نبی علیہ السلام کا سکے چاچوں میں سے تھا، اور عقیل اور نولف یہ کھڑے تھے، اور ساتھ میں اور بھی مجاہدین یہ کفارہ ایک ٹولی ساتھ میں تھی، اور یہ آخر تک لڑنے کی چکر میں تھے۔ جبکہ مجاہدین نے
ان کو پورا لشکر پیچھے سے آ کر کے ان کو ایک دم گھیرے میں لے لیا اور پکڑ ہی لیا، قیدی بنا لیا۔ لیکن انہوں نے اپنے کفری ہمت کر دی تھی، بھاگ نہیں گیا تھا، باقی بھاگ گئے۔ ان میں سے بھی پیچھے سے دوڑے مجاہدین اور ان کو پکڑا۔ لڑتے کیا تھے؟ وہ تو بھاگ رہے تھے، جو پہلے قتل ہو چکے تھے ان میں کوئی دل جمنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، زور سے اونچا بولنے کے لیے رہا ہی کوئی نہیں تھا۔ اب لشکر مجاہدین اس کے پیچھے پڑی اور بہت ساروں کو پکڑ لیا۔ جب جنگ مکمل شکست میں تبدیل ہو گئی، رب العالمین نے لشکر مجاہدین کو فتح سے ہمکنار کیا۔ ملائکہ بھی آ گئے تھے اور انہوں نے پورا 70 بندے جو ان کے بڑے بڑے تھے وہ قتل ہو گئے تھے، اور 70 کو انہوں نے قیدی بنایا۔ پورا مال غنیمت پر بھی قبضہ کر لیا گیا، جو اونٹ وانٹ وغیرہ تھے، جو بھی سارا کچھ یہ مجاہدین کے قبضے میں آیا۔ کفار جو بہت زیادہ تھے ان میں سے تو کچھ بھاگ ہی گئے، پہلے سے راستہ پکڑ لیا تھا، باقی کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو جنگ بدر میں کفارہ کے بڑے بڑے ائمہ میں سے سارے قتل ہو گئے سوائے عباس کی۔ عباس کو قیدی بنا دیا گیا، ساتھ میں ان کے دونوں بھتیجے بھی، اور جو ٹولی تھی وہ بھی پکڑ لیا گیا۔ اور یوں جنگ کا خاتمہ ہوا۔ نبی علیہ السلام خیمے سے باہر آ گئے، مجاہدوں نے ان کو کفاروں کے گلے میں رسیاں باندھ کر کے سامنے پیش کیا، اور جو قتل وغیرہ تھے ان کو ایک جمع جا کر کے لا کے ڈیر بنایا۔ اس کے بعد ملائکہ کو حکم ہوا کہ آپ واپس آ جائیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کوچ شروع کیا، نبی علیہ السلام کو مبارکباد دی اور کہا کہ ابھی آگے مجھے اور حکم نہیں ہے، ابھی جانے کا حکم ہوا ہے، لہٰذا ہم لوگ جا رہے ہیں۔ بدر کے دائیں سائیڈ میں مشرق سے جب آپ دائیں سائیڈ پر کنارے پر دیکھیں گے، 2 پہاڑ تھے، یہ ریت کے اونچے اونچے پہاڑ ہے، کچ کے بنے ہوئے۔ اس پر ان کفاراؤں نے بولا جب پکڑے گئے کہ یہ بڑی مصیبت تھی کہ پہلے ہم دیکھے ان پہاڑوں میں سے آگ کے گولے آ رہے ہیں نیچے، تو ہم نے سوچا کہ یہ کیا ہے، نظر تو آتے نہیں ہے اور آگ کے گولے سے آ رہے ہیں۔ تو ہم میں جو بڑے تھے انہوں نے بولا کہ یہ جنات کی ٹولی ہے، وہ ادھر سے گزر رہی ہے، چھوڑو ان کو، تم اپنے کام میں لگے رہو۔ بس انہوں نے ان کی ستیہ ناش کر دی۔ بہت سارے گردنوں پر اور جوڑوں پر کالے نشان تھے، بالکل جلے ہوئے، جو مردے پڑے ہوئے تھے، بہت سارے۔
مطلب ہے کہ ملائکہ کے کوڑے سے وہ مردار ہوئے۔ جب بالکل جنگ ختم ہو گئی، قیدی لائے گئے، نبی علیہ السلام نے لشکر کو پھر بھی ان کے پیچھے بھیجا کہ یہاں جا کر کے اور بھی پکڑو اور ان کو ڈراؤ تاکہ خوب بھاگ جائے۔ یہاں جتنے مردار تھے وہاں ایک سکا کنواں بنا ہوا تھا، کنواں کھودا تھا لوگوں نے، بدر سے تھوڑا ادھر ہے، مگر اس میں ابھی تک پانی نہیں نکلا تھا، کیونکہ بدر میں کنویں میں پانی تھا تو لوگوں نے شاید کہا ہوگا کہ یہاں بھی کنواں بنا دو تاکہ پانی دوچند ہو جائے، لیکن ابھی تک نکلا نہیں تھا اس میں پانی۔ بس سب کو اکٹھا کر کے تاکہ بدبو نہیں کرے، ایک ایک کو گراتے رہے، اور ابو جہل وغیرہ کو سب سے آخر میں دھکا دے کر کے ڈالا گیا اور سر پر ڈالا گیا ان کا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بدبختو، اے لعین، نالت اللہ علیکا، میں جو آپ کو سمجھا رہا تھا کہ رب العالمین سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، اور میں اس کا سچا پیغمبر ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ جھگڑ رہے تھے، ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے، ہماری استہزاء کرتے تھے، اب چکو جہنم کی آگ۔ سیدنا عمر نے ان سے کہا، یا نبی اللہ، قرآن میں تو ہے کہ مردے نہیں سنتے، اب کیوں ان کو سنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ شاید رب کریم کی طرف سے معجزہ ہی ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں ایسا ہی ہے، لیکن کچھ حدیث بھی ہے۔ ام المومنین بولتا ہے کہ میں نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جب آپ ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے تو کیا وہ سنتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ عاشی، تم بھی اتنا نہیں سن رہے ہو جو ہمارے باتوں کو سن رہے تھے، لیکن وہ جواب دینے سے قاصر تھے۔ ابھی بھی جو مردے قبر میں مدفون ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوتیوں کا چھاپ کی بھی ان کی سنائی ہوتی ہے۔ ہم یہاں عرض کرتے ہیں، سنتے ہیں جوتیوں کا یا نہیں سنا سکتے، لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ کس نے کہا کہ میرا جوتوں کا انہوں نے جواب دیا؟ نہیں، وہ تو عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، قبر سے سیدھا۔ قبر میں تو ان کا جو جسم مدفون ہوتا ہے وہ تو باہر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ بدبو کرے گا، بے عزتی ہوگی مردوں کی۔ اس لیے رب العالمین نے پہلے ہی سے انسان کے لیے حابیل اور قابیل کے قصے میں ہمیں بتایا کہ مرے ہوئے بھائی کو یا کافر کو یا دشمن کو مٹی کے تلے دفنا دو، اور کیا احسن الخالقین نے بہترین طریقہ نکالا ہے۔ ہم اپنے پیاروں کو جب وہ مر جائے خالق حقیقی کے پاس چلے جائے تو یہی کرتے ہیں، بڑا احترام سے
ان کو جیسے ہم نے شریعت نے ہمیں سکھایا ہے ان کو نہلا دلا کر کے صاف ستھرا کر کے کفن پہناتے ہیں، اور جہاں بھی مقبرہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو قبر کھود کے ان کو دفناتے ہیں۔ کیا بہترین طریقہ ہے! یہی طریقہ یہود میں بھی رائج ہے، عیسائیوں میں بھی رائج ہے، سوائے ملحدین کی یا ہنود کی، وہ جلاتے وغیرہ ہے، وہ جلاتے ہیں۔ تو ان کو ایک ہی کنویں میں لا کر کے بس تیار قبر بنا ہوا تھا، ڈالتے گئے۔ تو عمر کو بھی بولا نبی علیہ السلام کو کہ یہ ہماری بات تو ان تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا بالفرض اگر نبی علیہ السلام کا انہوں نے سنا بھی ہوگا تو وہ جواب دینے کے لیے تو خود نبی علیہ السلام نے گواہی دی ہے کہ یہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ لہذا یہ نبی علیہ السلام جنگ کے دن سے لے کر 2 دن اور بھی ٹھہرے میدان بدر میں، 2 دن ٹھہر کر کے، تاکہ ایک تو ان کو پتہ چلے قریشوں کو کہ دیکھو آپ باغ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی بھی ادھر موجود ہے اور بمائے لشکر کے۔ بہرحال وہاں سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی مکے سے، اگر مکے سے ہوتی تو 3 دن تک پہنچ جاتی یہاں کوئی مداخلت بھی۔ وہ تو بھاگے ہوئے تھے، ان کے بڑے تو سب مردار ہو گئے، خود بے حواس ان کے خراب ہو گئے تھے۔ تو 3 دن کے بعد ان کا کندھے میں ڈال کے اس کنویں میں سب کو اور مٹی ڈال کے، ہاں یہاں پر ہمارے مجاہدین بھی 14 تقریباً، کوئی 13 اور کوئی 14 بتاتے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کو کیا کیا جائے؟ ان میں سے 8 انصار سے تھے اور باقی مہاجرین مکہ میں سے تھے۔ یہ 14 شہداء کے لیے نبی علیہ السلام نے میدان بدر سے تھوڑا اوپر رائٹ سائڈ میں ذرا تقریباً آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے، اتنے فاصلے پر وہاں ایک میدان تھی، وہاں ان کے لیے قبر کھدوائی گئی ہے، اور وہاں وہ مدفون ہے۔ آج بھی جب عمرے اور حج کے لیے کوئی جاتے ہیں، وہاں پر مقبرے سے تو آلے دوالے دیوار باندھا گیا ہے جیسے احد میں ہے۔ ہاں ایک طرف ان میں سوراخ چھوڑے گئے ہیں جہاں خیمہ لگا ہوا تھا مسجد ابی نبوی کا، اس طرف سے لوگ جا کر کے دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہاں پر ان کے نام بھی لکھا گیا ہے، کس کا بیٹا تھا، کس کا پوتا تھا، دادا تک کون سے قبیلے سے تھا، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور ہزاروں کے لوگوں سے، ہزاروں کی تعداد میں آج بھی
بدر میں جا کر کے اس مقبرے پر پہنچ کر کے باہر سے اندر کوئی قبر نظر نہیں آتا ہے۔ یہ تو ہمارے بدعتیوں کا رواج ہے جو بڑے بڑے پتھر رکھتے ہیں اور اونچا اونچا بناتے ہیں، کہاں پر تو سیمنٹ کے تختے لگاتے ہیں اور ساتھ میں آگے بڑے بڑے کتبے لگاتے ہیں، یہ فلانا ڈنکانا، وہ خان، وہ حاجی، یہ حاجی، وہ۔ وہاں وہ رواج تو ہے نہیں، ابھی بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا۔ ایسا بناتے جیسا اونٹ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ جو بڑا خوب ہوتا ہے وہ نہیں، پچھلے جو حصہ ہوتا ہے ایسا دونوں طرف سے تھوڑا مٹی سلوپ سلوپ کر کے بس بنایا جاتا ہے، اور آگے کے سیٹ میں سادہ ایک پتھر رکھا جاتا ہے۔ تو بڑا زمانے طوفان، بارش وغیرہ جو وہاں ہو گئے ہیں، اب ان کی پہچان بھی ختم ہو گئی قبر کی، مگر جہاں پر وہ شہداء ہمارے مدفون ہے وہاں پورا آلے دوالے سعودی حکومت نے دیوار اور یہ اچھا بھی کیا ہے، کیونکہ لوگ اندر جاتے پیشاب وغیرہ کرتے یا بدعتیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج بھی آپ وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، اور بہت سارے زبانوں میں ترجمہ لکھا ہوا ہے ساتھ میں۔ یہ وہاں پر مدفون کیے گئے، 3 دن تک نبی علیہ السلام وہاں ٹھہرا، کفارائے بدر کو کنویں میں پھینک کر کے ادھر بھر دیا۔ ابھی وہ کنواں جہاں سے پانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا تھا وہ تو ابھی بھی موجود ہے، لیکن کسی کو قریب جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ میدان بدر میں اس سے کانٹے دار تار لگایا ہوا ہے، اور پانی کے پہ ان سے نکال کے وہاں کھجور کے درخت لگائے ہوئے ہیں باغ کی شکل میں، ان سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے۔ باقی ہم یا تم یا آپ جیسے جو بندے جاتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے وہاں کنواں پر جانے کے، لیکن قریب سے تقریباً کوئی 50 قدم سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے جو دوسرا سکا کنواں تھا ان میں کفارا کو ڈال کر کے، سب سے آخر میں ابو جہل لعین کو ڈال کر کے، اور ان پر پتھر ڈالے گئے، مٹی توڑا ڈالا گیا۔ اب وہاں پر لوگ جو جاتے ہیں کنواں منواں کچھ نہیں ہے، صرف پتھروں کی ایک ڈھیر ہے، جو لوگ جا جا کر کے ادھر پتھر پھینکتے ہیں یا رکھتے ہیں یا مارتے ہیں اس کو۔ تو وہ پتھروں کا ڈھیر آپ کو نظر آئے گا، اور وہاں پر کوئی ایسا مارک نہیں لگائے کہ یہاں سے یہ پہچانا جائے کہ یہاں ہی کنواں تھا، اور کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگائے جیسے اوپر شہداء کے ساتھ لگا ہے، یا اور کوئی ترتیب نہیں، آزائش نہیں دیا ہے، چوہترا نہیں بنائے وغیرہ، کچھ نہیں ہے۔ بس اٹکلن لوگ وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ او دیکھو یہ نیچے جو پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہاں پر ابو جہل وغیرہ سب کو پھینکا گیا ہے۔ یہ تقریباً جہاں پر نبی علیہ السلام رکے ہوئے تھے اس خیمے سے تقریباً 60 یا 70 قدم جو بڑا آدمی اٹھائے گا جا کر کے اتنے جگہ پر ہے، خیمے کے بالکل وہ مسجد ہے ابھی اس کے سامنے ہے۔ باقی بدر کا میدان بھی ہوئی ہے، ابھی بہت سارے آبادی آلے دوالے دور ہو گئے ہیں، اور وہاں سے سارا غنیمت سمیٹ کر کے
کفارا جو قیدی اسیرا بنائے گئے تھے، سب اسیرا کو لے کر کے نبی علیہ السلام مدینے کی طرف کوچ کر گئے بڑے شادمان طریقے سے۔ جب مدینے میں خبر پہنچی لشکر اسلام کی اور غنیمتوں کی، تو یہود تو پہلے بولتے تھے کہ دیکھو اب یہ واپس آنے والے نہیں ہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ واپس آ رہے ہیں، منافقین مدینہ منہ چڑھائے ہوئے، رنگت اتری ہوئی، یہودیوں کو بڑے بد مزے لگتے تھے کسی سے بات کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن کریم میں بھی رب کریم نے ایک دعویٰ کیا ہے اور سچ ہی ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، آپ نے ان کو نہیں قتل کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اس سب گدوں کو، اس سب کفار نالتیوں کو رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا۔ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، وہ احسن الخالقین ہے، بھلا کون اس سے پوچھ سکتا ہے۔ آگے ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور آپ نے نہیں پھینکے مگر جو پھینکے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے پھونک مار دی مٹھی میں، پورے کا پورے لشکر کفار کے آنکھوں میں گرد غبار بن کر کے اور چھوٹے چھوٹے ذرے بن کر کے گرے، وہ سارے اپنے آنکھوں کو ملتے رہے، اوپر سے لشکر اسلام آ گئی اور ٹک ٹک ساتھ میں ملائکہ اور کوڑے برسا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ دعویٰ بھی رب العالمین کا بالکل صحیح ہے، کیونکہ 950 یا کچھ زیادہ 200 گھوڑے سوار، اونٹوں کو بے شمار، 10 اونٹ زیادہ جو لیے تھے کٹواتے تھے، اور بڑے شراب شروب پی کر کے اور بڑھ کے مار رہے تھے، وہ سب رب العالمین کے حکمت کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور ان کا کام تمام ہوا۔ یہ بدر کی عظیم معرکہ جو شکست کفار اور لشکر اسلام کی فتح، عظیم فتح، اس کے بعد تو ایسے داغ بیٹھ گئی لشکر اسلام کی کہ ہر طرف ان کا جانا ہی دیر ہوتا تھا جانے کی، لوگ مسلمان ہوتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، یہ حال ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے اور قیدیوں کو ادھر لے کے آیا۔ اب ان قیدیوں کو کیا کیا جائے؟ یہ مدینے میں جا کر کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہاں پر مشورہ کریں گے۔ اب جب یہاں آئے، نہائے دھوئے وغیرہ، غسل کر کے اسیرا کو باندھا، تو بعد میں مشورہ ہوا مسجد نبوی میں کہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ لہذا جب شورا بیٹھ گئی
تو نبی علیہ السلام عموماً جو مشورہ لیتے تھے پہلے ابو بکر سے، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، اور جو صحابہ ہے جو آج کل خوارج کوفہ، اشرار کوفہ، خرافات کوفہ والے آگے آگے کر کے ان کے نام لیتے ہیں، ایک سے بھی مشورہ نہیں ہوا سوائے ان دو کہ کیا کیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے یا ان کو قتل کیا جائے۔ بہرحال ابو بکر، سیدنا ابو بکر کی تجویز یہ ہوئی کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لیا جائے، ان میں ہمارے اور آپ کے اور دوسروں کی بہت سارے اقربا بھی ہے، ہمارے اپنے ہیں، کسی کا تو کچھ نہ کچھ ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بعد میں مسلمان بھی ہو جائے، تو ہم ان سے فدیہ لے کر کے ایک تو ہماری جنگی صلاحیت بھی مضبوط ہو جائیں گی، ہم ان پر اپنے ضروریات میں بھی لائیں گے اور اپنے لیے اسلحہ اور وغیرہ وغیرہ تیاری کر لیں گے دوسرے عضووں کے لیے۔ تو ان میں دو فائدے ہیں، ایک تو اپنے اقربا میں سے ہے کہیں نہ کہیں، دوسرے یہ کہ شاید بعد میں یہ مسلمان بھی ہو جائے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بندے ہو جائیں گے ہمارے ساتھ مل کر کے، اور وہ دولت جو ان سے ہمیں ملے گی، جو فدیہ وہ بھیجیں گے قریش وہاں سے ان کے لیے چھوڑانے کے لیے، یہ جو مال غنیمت آیا ان سے رہ گیا وہ تو ویسے بھی تھا لشکر اسلام کا ہوا، لیکن جو فدیہ ادھر سے بھیجیں گے وہ بھی ہمارے کام آئے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو یہ خیال ہے کہ میرے قریب اقربا کے جو قیدی ہو وہ مجھے دیا جائے تاکہ میں ان کا سر قلم کر دوں، اور علی کے جو اقربا ہے سیدنا علی کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کا سر اتار دے، اور وغیرہ وغیرہ سب کے جو ہے جس کے پاس، ہم ایک دوسرے کا بندہ نہیں ماریں گے کیونکہ کل بولے گا کہ آپ نے ہمارے بندہ مارا ہے، باپ دادا یا بھائی وغیرہ چاچا، خود ہی مار لے، سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، تھوڑا سوچنے کا موقع تھا۔ یہ تو رہی بات یہاں پر، اب یہاں نبی علیہ السلام نے یہ پتہ لگایا کہ ذرا یہ پتہ کرو کہ اسیرہ میں سے عباس ہمارے جو خاندان سے ہاشمیہ سے وہ قتل ہو چکے ہیں یا بچ گئے ہیں، یا اسیرہ میں سے ہیں یا بھاگ گئے ہیں۔ ادھر ادھر لوگوں نے تحقیق شروع کی اور پتہ چلا کہ وہ ایک انصاری کی قید میں ہے، ان کے دونوں بھتیجے بھی، اور وہ کہتا ہے کہ میں فدیہ نہیں لوں گا بلکہ ان کا سر کاٹوں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔
جب آ کر کے نبی علیہ السلام کو خبر کی کہ وہ زندہ تو ہے لیکن جس کے پاس قیدی ہے اسیرہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان کا سر اتاروں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، فدیہ نہیں لوں گا۔ نبی علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور منہ اس طرف پہ آیا۔ تھوڑا دیر سوچ کر کے ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بھی خاموش تھے۔ جب پھر منہ واپس گھمایا چہرہ مبارکہ کو تو آنکھوں سے آنسو گرنے والے تھے، روا ہو چکے تھے، اور کہا کہ کیا چاہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت درد ملے دل کو، اور کوئی ان کو کہے جس نے پکڑا ہے کہ عباس کو فدیہ لے کر چھوڑ ہی دیا جائے۔ لیکن یہاں مشورہ بھی ہوا نہیں تھا کہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، بہت سارے اختلاف تھا۔ کچھ لوگ عمر کے طرفدار تھے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور کچھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے پیچھے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ ابو بکر کے جو سوچ تھی اس پر عمل کے لیے کہا۔ ابو بکر کا مشورہ جو تھا ان کے لیے کہا کہ یہ ذرا ٹھیک ہے، اس سے ہمیں مالی امداد بھی ملے گی، اور ان میں کچھ ہمارے بعد میں مجاہدین بھی بنیں گے، اور فدیہ بھی لے لیں گے۔ اور عمر کو بولا کہ آپ کا حکم نوح علیہ السلام کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ان سب کو برباد اور تباہ کر دو۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کا جو مشورہ ہے وہ مطابقت رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی، جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر آپ ان کو معاف کر دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، بے شک کفر کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ ابو بکر کی مشورہ پر فیصلہ دیتے ہیں اور ان سے فدیہ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کل اگر زندگی رہی تو ویلوگ میں بیان کرے ہیں تفصیل سے کہ بعد میں کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کیا ہوا، تو انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔